مقرر شان اور فضیلت الشیخ محترم جناب عبدالرشید حجازی صاحب نو کہ اپنے خیالات اظہار فرما۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ایسا رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے گندے ماحول کی تطہیر کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھاتا ہے۔ بے شک اس نبی کے آنے سے پہلے یہ سب لوگ ظاہر باہر گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ صدر گرامی قدر، معزز علماء، مہمانان گرامی اور علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، خطاب اصل میں انشاءاللہ آپ کے دلوں کی دھڑکن مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب فرمائیں گے۔ میں درمیان میں کوشش کروں گا کہ چند لمحے ذکر حبیب خدا پہ عرض کر سکوں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے۔ بات ذرا سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا اصل گھر جنت ہے۔ ہمارا اصل گھر، ہمارا بابا رب نے بنایا اور اماں کو جنت میں بسایا، ساتھ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایس درخت دے نیڑے نہ جائیں۔ بندے دی فطرت جتھوں روکو ادھر لازمی جانا، فطرت میں، طبیعت میں ہے۔ ساتھ کہا آدم تیرا ایک دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، ادھے کو بچیں۔ یا اللہ ٹھیک ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، او بیلی بھی بڑا پڑھیا لکھیا تھا، بڑا ایجوکیٹڈ، انہیں جال لگایا، آدم اور حوا کو پھنسا لیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک، گھر سے بے گھر، دیس سے پردیس، جنت سے دیس نکالا مل گیا، اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، دم دم غم سوایا ہو، رونی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اگے جی گھبرایا ہو، سانو ملیا گھر تھی دیس نکالا، اسا لکھیا جھوڑی پایا ہو۔ گھر ہمارا جنت ہے، وہاں سے اللہ نے دنیا پہ بھیج دیا۔ اب فرمایا تیرا گھر وہی ہے، اس گھر میں تو نے جانا ہے، رستہ خطرناک ہے،
اندھیرے والا پرخطر ہے، اپنی مرضی سے اپنی سوچ سے تو چاہے گا تو پہنچ نہیں سکے گا۔ تجھے روشنی چاہیے، ٹارچ چاہیے، اندھیرا ہے، حل کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہا میں آسمان سے وحی کے ذریعے روشنی دوں گا، وہ روشنی لے کے جاؤ گے، خطرے ختم اور جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ مالک کتنا مہربان ہے، اس کے باوجود بھی اپنے بندوں کو رب کا گھر دکھانے کے لیے رہنما بھیجتا رہا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ رہنما کو ہم کہتے ہیں انبیاء شریعت کی زبان میں۔ اس علاقے کے باسیوں مقدر اپنے اپنے نصیب، اپنے اپنے بھاگ، اپنے اپنے، کسی کے حصے اور نصیبے میں آدم صفیح اللہ آیا، کسی کے حصے میں نوح نجیح اللہ آیا، کسی کے مقدر میں ابراہیم خلیل اللہ آیا، کسی کے نصیبے میں اسماعیل ذبیح اللہ آیا، اور کسی کے حصے میں موسیٰ کلیم اللہ آیا، کسی کے حصے میں عیسیٰ روح اللہ آیا۔ میں اور آپ اپنے ناز اور قسمت پہ جتنا ناز کریں کم، جتنا رب کا شکر بجا لائے کم۔ کسی کا رہنما صفیح اللہ، کسی کا نجیح اللہ، کسی کا کلیم اللہ، کسی کا خلیل اللہ، کسی کا ذبیح اللہ، مگر ہمارا رہنما رہنمائے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام بھی اونچا، جس کا مقام بھی اونچا، نام بھی ایسا ہے کہ دونوں لب محبت سے جپیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ نام آپ کے ذاتی دو ہیں، یاد رکھنا۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، دادا سردار عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اس بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ تورات میں آپ کا نام محمد ہے، انجیل میں احمد ہے، قرآن میں دونوں نام ہیں۔ بما نزل علی محمد، وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ اے گل نہ بولو صلی اللہ۔ حضرات اب توجہ فرمائیں، صرف نام مت، ولادت پہ بعد میں آؤں گا۔ نام دو ذاتی میں نے بیان کیے، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھیں، دونوں نام کمال کے ہیں۔ محمد کے معنی وہ ہے، وہ ہستی، وہ ذات، وہ شخصیت جس کی تعریف کائنات میں سب سے زیادہ کی جائے۔ اذان میں ان کا نام، کلمے میں ان کا نام، فضا میں ان کا نام، ورفعنا لک ذکرک، جس کا نام بلند و بالا ہے، وہ سب سے زیادہ تعریف جس کی ہو۔ اور احمد وہ ہستی ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، سب سے زیادہ تعریف کرنے۔ اس کی ولادت با سعادت اس مبارک مہینے ربیع الاول میں ہوئی، مگر تاریخ میں اختلاف ہے۔ میں آپ کو اختلاف میں الجھانا نہیں چاہتا، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں اختلاف ہے۔ ابو الفدا نے کہا 8 تاریخ ہے، بعض سیرت نگاروں نے کہا نہیں جناب 10 تاریخ ہے، اور اکثریت نے کہا 9 تاریخ ہے، جن میں شبلی نعمانی بھی ہے، مصر کا محمود پاشا فلکی بھی ہے، اور سیرت کی دیگر کتابیں قاضی سلیمان کی کتاب بھی ہے، اور کچھ سیرت نگاروں نے کہا 12 تاریخ ہے، 8، 9، 10 اور 12، انہیوں کی 4 تاریخ میں ولادت میں اختلاف ہے۔ مگر میں اس بات کو چھوڑتا ہوا کہنا چاہوں گا، آج کا پتہ نہیں مجھے، آج کل میتھمیٹک ریاضی کے اندر وہ قاعدہ ہے کہ نہیں، ہمارے زمانے میں ہوتا تھا قاعدہ تکوین، کسی تاریخ کے دن نکالنا، وہ دن کون سا ہوگا۔ محمود پاشا ماہر فلکیات مصر کا، چونکہ سوموار پہ سب کا اتفاق ہے، سوموار پہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں، انہوں نے کہا اس سال ربیع الاول میں سوموار کا دن 9 کو بنتا ہے، اور میں کہنا چاہوں گا 9 ویسے ہی بڑا پکا ٹھکا ہندسہ ہے،
اگر آپ چاہیں تھوڑا سا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ تبدیل نہیں ہوتا، باقی جتنے ہیں بدل جاتے ہیں۔ آپ سے میں کہہ رہا 9 کو ڈبل کر دے تو کیا بنتا ہے؟ 9 دونی، اس کو جمع کریں 8 اور 1، اس کو 3 سے ضرب دیں کیا بنے گا؟ 27۔ 9 تیاں 27 پہاڑے بھول گئے نے، پرانے زمانے پہاڑے ہوندے مک گئے۔ 9 تیاں 27، 2 تے 7 جمع کرو کنا بن جائے گا؟ 9 چوکے 36، 3 تے 6 جمع کرو کنا بن جائے گا؟ 9 پانچے 45، 5 تے 4 جمع کرو کنا بن جائے گا؟ 9 7 63، 6 تے 3 جمع کرو کنا بن جائے گا؟ 9 8 72، 7 تے 2 جمع کرو کنا بن جائے گا؟ 9 9 81، 8 تے جمع کرو کنا بن جائے گا؟ نہ 9 بدلے نہ نبی دی نبوت بدلے، اللہ نے فکر اور حفظ لفظ بھی وہ رکھا ہے۔ چلیے اس بحث سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اللہ رب اکبر نے کرم فرمایا، اس سسکتی ہوئی انسانیت، گناہوں میں اٹی ہوئی انسانیت، دیکھنے کو انسان تھا، اندر سے بھیڑیا تھا، حیا باغتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا، حیا نام کی کوئی شے نہیں تھی، جہالت بے پناہ تھی۔ اس دور میں مولا کائنات نے کرم فرمایا، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ عجب نام ہے محمد نرالا، محمد سونا کملی والا، محمد نام ساری دنیا تو آلہ۔ حضرات، نام ہی ایسا اونچا ہے، جو بھی نام لے سرور کائنات صلوات اللہ علیہ کا وہ سب سے اونچا اور اعلیٰ ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا تھا، تاریخ کا اختلاف بتاتا ہے امت کے اندر نبی کی محبت ولادت کو منایا نہیں جاتا، حضور کی سیرت کو اپنایا جاتا ہے۔ لفظ میرے پھر سنیں، سیرت اپنانے کی شے ہے، منانے کی شے نہیں ہے۔ اس لیے کہ عید الفطر کب ہوتی ہے؟ روزہ تو پیچھے انجا آخلو سدھا پترا شوال دی پہلی نو تے وڈی عید کدوں ہوندی 10 ذوالحج پکا دینا نا، کدی بدلیا تو نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ شوال کی پہلی کو عید الفطر اور ذوالحج کی 10 کو عید الاضحیٰ، یہ پکے ٹھکے دن منانے تھے، کوئی اس میں گڑبڑ شک نہیں ہے۔ حضرات، صحابہ نے حضور کی ولادت کو منایا نہیں، حضور کی سیرت کو اپنایا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر توجہ دیں گے، مہمان ویسے تشریف لے آئے ہیں میرے اندازے کے مطابق، لیکن میں جلد بات سمیٹ لوں گا اللہ کے فضل و کرم سے، چند منٹوں میں بھی اپنی بات پوری کر لوں گا۔ میری ایک بات پہ توجہ دینا، باتیں دو ہیں، چیزیں دو ہیں، ایک کا صورت ایک کا سیرت۔ حاضر ہو؟ سر لگ دی؟ ایک سیرت تھا، ایک یاد رکھنا، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ پھر دماغ میں لاؤ، صورت ہمیشہ سیرت کی، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ دلیل پوچھو گے، جناب کا حقیقی چچا، میں حقیقی کیوں کہہ رہا ہوں؟ 3 بھائی ماں سے بھی سکے تھے، جناب سردار عبداللہ، سردار ابو طالب اور سردار ابو لہب، یہ 3 حقیقی بھائی ہیں۔ سردار ابو لہب جو ہے، اس کا نام تھا عبدالعزہ، گل کو چیتے بھی رکھیا کرو، کی نام ہے دا؟ عبدالعزہ۔ سونا ایڈا سیدھا نام ابو لہب پہ گیا، خوبصورت تھا، مگر صورت نے کام، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ترجمہ نہ بھی آندا ہوئے تے پڑھیا پتہ لگدا کسی نو پین نہیں آ رہے، انداز عرب کیسے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ صورت نے کام نہیں دیا۔ اب آئیے اگلی بات میری پہ توجہ کیجئے، مگر سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ گل کو سر لگی؟ سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ دلیل، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، سردار نہیں ہے، قریشی نہیں ہے، حبش سے آیا ہے، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، خاندانی غلام ہے، سیاہ فام ہے،
शाह काला रंगे मोटे मोटे आंगे, शाह काला रंगे मोटे मोटे आंगे, नाम बिलाल है, नाम बिलाल है, शक्ल बजाहर काली शाह, रंग काला शाह, अंग मोटे मगर सीने में सीरत का चिराग धक धक कर रहा है। ये काला बिलाल मेरे नबी के शहर मक्का मुअज्जमा में चलता है, जूतों की आवाज जन्नत की सड़कों से आती है। पता चला सीरत सूरत की मोहताज नहीं होती, मगर इस इलाका के बासियों मैं रब का शुक्र किन अल्फाज से करूं। मौला तूने मुर्शिद रहबर पेशवा पीर वो अताया, वो अताया। बाबे ने आख्या सी ना, पीर मनिया जे पीड़ न जाए उस पीर नू की करना हो, मुर्शिद मनिया इरशाद ना हासिल उस मुर्शिद नू की पढ़ना हो, और जिस हादी को नो हदायत ना हासिल उस हादी नू की करना हो। मुर्शिद पीर रहबर रब्बे अकबर ने वो दिया सरजमीने मक्का में, वहां के बद्दुओं में, वहां के जुल्म करने वालों में। तो फिर वो ऐसा महबूब था, ऐसी उसमें कशिश थी, जेड़े आंदे गए नेड़े बांधे गए, लाके सीने मोहम्मद रंगेंदा गया। जो आ गया फिर वो गया नहीं है, जो एक दफा आया वो बस आ गया, आप ही का होके रह गया। हजरात जी वकार माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहलन व सहलन व मरहबा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ तो कुछ करांगे ही। आज जेड़े खड़े हो भला बहन की कोशिश करो, भला होवे भला होवे। बह जाओ, बह बन जाओ, बह बन जाओ, बह बन जाओ, भला होवे तोड़ा। हजरात मैं बात समेटना चाहता हूं, आपके महबूब खतीब तशरीफ ले आए, आप उनकी बात सुनेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, ये रब का कितना बड़ा हम पे करम। मुर्शिद पीर रहबर रहनुमा वो अताया, जिस जैसा रब ने ना बनाया ना कायनात में आया। वो नबियों की अमामत करने वाला, इमामों का इमाम। दो बातें सुना के छुट्टी चाहूंगा। याद रखें, हर नबी अपनी उम्मत का इमाम होता है। क्या लफ्ज मैंने कहा? हर नबी अपनी उम्मत का। एक बारी फिर आखो, हर नबी अपनी उम्मत का। मैं दिंगी ते नहीं पे मुनइंदा, वजअल्लाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना। कुरान कहता है हर नबी अपनी उम्मत का। और मुकद्दरा वाले हो, अल्लाह ने हमें वो इमाम दिया जो उम्मतों के इमामों का भी इमाम है। अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक बारी पूछा सी, सोनिया जिबरील नू ते पुछो तू आने वाले सारियां नू तकिया है, हट हट के तकिया है, दस मेरे सरताज जैसा को और भी तकिया, उन जैसा कोई और भी देखा तूने? तो जनाब जिबरील का जवाब जो था, इधर भी और आगे भी बताता हूं, दोनों बातें मिला के। आयशा है रावी, नबी ने सुनाया, एक राती जिब्राइल पास मेरे आया, कहे लैंदे चढ़दे मैं ढूंढ आया, एक टुकड़ा जमीन दा मैं सारा चा गाया, मैं एक एक डिठा छड़ी कसर कोई ना, मुहम्मद तो अफजल डिठा बशर कोई ना। और जिब्रील क्या गवाही देते हैं? मिराज की रात है, उम्मतों के इमाम जमा है, तवज्जो रखना, उम्मतों के इमाम जमा है, 1 लाख कई हजार नबी है। जनाब जिब्राइल बाहर से आए, मुसल्ला इमामत खाली है, उम्मतों के इमाम जमा है। आपने आके अर्ज किया, प्यारे महबूब सलावतुल्लाह अलैह, आगे बढ़िए, आज इमामत उज़्मा का ताज पहनिए, इन उम्मतों के इमामों की इमामत करवा कर इमाम आजम बन जाइए। आफाक हाय दीदा अम, मेहरो बता वर्जीदा अम, बसियार खूबा दीदा अम, अम्मा तो चीजें दीजरी दीगरी। तर्जमा वही आयशा है रावी, नबी ने सुनाया, एक राती जिब्राइल पास मेरे आया, कहे लैंदे चढ़ दे मैं ढूंढ आया, ए टुकड़ा जमीन दा मैं सारा चा गाया,
میں ایک ڈٹھا چڈی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ حضرات آپ آگے بڑے، جماعت کروا دی۔ آئیے اگلی ایک آخری گزارش، ساری باتوں کو سمیٹتا ہوا۔ حضور کی سیرت منانے والی نہیں بلکہ بول بھی گئے نے، شاباش بھائیا، اپنانے کی شے ہے، منانے کی شے ہے۔ جنہوں نے اپنائی ہے پھر مولا نے ان کی گڈی چنگی چڑھائی ہے۔ میں نے اس کی ایک مثال آپ کو پہلے سنا دی، دوسری صرف اتنی ہی عرض کروں گا۔ مکہ فتح ہوا تو سرور کونین علیہ السلام نے آواز لگائی، بلال لبیک سعدیک آقا۔ فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے ذرا اللہ کا نام تو بلند کر دے۔ مکہ فتح ہو گیا تھا، پھر بیت المقدس فتح ہو گیا، بلال مدینہ چھوڑ کے جا چکے تھے۔ جب انہوں نے خالی کر دی ہر جگہ تو امیر المومنین نے بڑا مؤثر خطاب کیا وہاں شام کے اندر، قبلہ اول پہ مسجد اقصی میں۔ اس طرح نظر پڑی تو بلال بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ۔ حضرات غلام بلال، غلام باپ کا بیٹا غلام، دادا غلام، مگر سنیے امیر المومنین عمر جس کے روب و دبدبے سے ملک کی سپر پاوریں کپ کپائے جایا کرتی تھیں، وہ اس طرح دیکھا بلال، آواز لگائی، سردار بلال، سردار بلال۔ ایک دفعہ کہا سردار بلال، پھر کہا سردار میرا سردار، ذرا آگے تو آ۔ بلال حبشی آگے، کیوں کہا سردار؟ اس لیے کہ بلال میرے محبوب کا غلام تھا، جو نبی کا غلام ہے میرا وہ امام ہے۔ کہا سردار آگے آ۔ آج پھر موقع آیا ہے کہ یاد تازہ کرنے کا، چڑھ جا اللہ کے گھر کے اوپر، قبلہ اول پہ چڑھ کے ذرا اذان تو سنا۔ جناب بلال نے کہا امیر المومنین میں نے تو اذان دینا چھوڑ دی ہے، نہیں دے سکتا، تیرا آرڈر بھی نہیں روک سکتا، مان لیتا ہوں۔ چڑھ گئے، اذان پڑی۔ عادت یہ تھی جب کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو نیچے حضور کا دیدار کر لیتے تھے، عادت یہ تھی۔ جب اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور نگاہ دوڑائی، چیخیں نکل گئی، منظر عجیب ہو گیا، امیر المومنین بھی رو رہے ہیں۔ خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا انہی دنوں، مسجد اقصی کے فتح ہو جانے کے بعد، آباد ہو جانے کے بعد خواب آیا، خواب میں سرور کونین علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا بلال ملنے بھی نہیں آتے؟ فوری قصد کیا، ارادہ کیا، سفر کیا، سیدھے مدینہ طیبہ پہ گئے، روضہ رسول پہ سلام کہا، پھر اپنے دل کی بڑاس نکالی خوب۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، نبی دا بانگا بلال آیا، ان میں حسنین کریمین بھی ہیں، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، یہ بھی بیٹھے ہیں۔ جب وہ یہاں سے فارغ ہو کے نکلنے لگے تو یہ دونوں شہزادے آگے آئے، بابا ہی کہا کہ بابا اذان تو سنا دے، بابا اذان تو سنا دے۔ کہا بیٹے جگرا نہیں ہے میرے اندر۔ کہا بابا ہماری خواہش ہے، رات ہو گئی تھی، کہا چلو فجر کی اذان پڑھ دوں گا۔ سارے مدینے میں پتہ لگا صبح اذان سردار بلال پڑھے گا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی، وہ منظر یاد آیا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، حتیٰ کہ عورتیں گھروں سے روتی ہوئی باہر کو آ گئیں۔ یہ مقام بلال حبشی کو کیسے ملا؟ ایسے ملا کہ نبی کی سیرت کا چراغ سینے میں سجایا ہے، اس نے سیرت کو اپنایا ہے۔
حضرات وہی بلال ہے، وہی بلال ہے جسے مکہ معظمہ میں پکڑ کر پاؤں میں رسیاں باندھ کر دوپہر کی گرمی میں گرم پتھروں پہ لٹا کر گھسیٹا جا رہا تھا، اور بلال کا سینہ حب رسول سے سرشار تھا، توحید کے نور سے منور تھا۔ بلال جسم پہ تکلیف ضرور ہے اور کہہ رہا احد احد اللہ احد، احد احد اللہ احد، اتنا وہ مار رہے ہیں۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، نظر پڑی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے مالک کے پاس گئے، وہ سردار تھا عتبہ، اس سے کہا یار اتنا ظلم نہ کر۔ اس نے کہا کام سے کام رکھو، میرا غلام ہے، جو چاہوں میں کروں، آپ کو کیا اختیار ہے۔ جناب صدیق بڑے حلیم الطبع تھے، کہا سردار ہے خاندان پہ بھی داغ لگتا ہے، خاندانی بندے انج ہنیر نہیں کر دے، ٹھیک ہے خاندانی بندے انج ہنیر ظالم ہوندین، بھیڑیے ہوندین، جڑے نسلی تے اصلی ہوندین ہنیر نہیں کرندے۔ سر لگ گئی، سردار کچھ نرم ہو گیا، پھر کہنے لگا وہ بڑی تکلیف ہے یار، تو لے ہی لے، صدیق خرید لو اسے، اسے کیا پتا بلال کی قیمت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مانگ کیا چاہیے، علماء سے پوچھو۔ اس نے کہا فستاس رومی، فستاس رومی غلام تھا مدینے میں سب سے چوٹی کا، سب سے مہنگا، یہ کپڑے کا کام بھی جانتا تھا، بزاجی کا کام بھی جانتا تھا، اونٹ چرانے بھی جانتا تھا، چوکی دارہ بھی بہترین کرتا تھا۔ اندہ ریٹ سب تو زیادہ سی پورے مدینے چ، اور یہ اسی حضرت ابو بکر صدیق کو غلام، جگہ فستاس دے دے بلال لے لے۔ آپ نے فرمایا منو قبول ہے، سبحان اللہ، کر لے سودا، مجھے قبول ہے۔ اس نے دیکھا، کہنے لگا نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، ساتھ 30 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ بعض روایت والوں نے سونا لکھا ہے کہ چاندی کی روایت درست ہے، 30 اوقیہ چاندی بھی لوں گا۔ فرمایا سردار مجھے یہ بھی منظور ہے۔ سودا کر لیا، بلال لے لیا، فستاس دے دیا، اور جناب صدیق کائنات کے امام کے در دولت پہ گئے، حضور ایک سودا کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا سودا کیا؟ حضور فستاس دیا ہے، بلال لیا ہے، ساتھ 30 اوقیہ چاندی بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق مبارک ہو، چاندی میں مجھے بھی بلال کے خریداروں میں حصے دار کر لے، سبحان اللہ۔ جب خرید لیا تو سردار کہنے لگا ابو بکر تو ادھے کیڑی شے ویکھی، میں تیری جگہ ہوتا تو چوانی دا بھی نہ لندا۔ اب چوانی اس نویں بچے نہیں سمجھ آؤنی، درم کے چوتھے حصے میں بھی میں اس کو نہ خریدتا۔ کہا سردار تیری نظر میں فستاس کام کا، میری نظر میں بلال کام کا، تو جانتا ہی نہیں بلال کی قیمت کیا ہے۔ نبی نے فرمایا مجھے بھی اس کے خریداروں میں حصہ دار بنا لو۔ آخری میری گزارش، ایک موقع پہ سیدہ فاطمہ الزہرا، تھوڑا آہستہ آہستہ انرجی ضائع ہو جائے گی، چول بڑے لیٹ نے اجے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، پہلے کھلا لیا کرو یار، کم ٹھٹا ہویا پہ دم دیتا ہے، چلو مورتے ٹھیک ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس آئیں، بات میری سمجھنا ذرا، امی آئی، امی عائشہ کے پاس، سوال پتہ کی تھا، امی شان بلا تیری بات دے کہ میری بات دے، شان کہیں دی اچھی ہے۔ ماں نے فرمایا تیے شان ماں دی اچھی ہوں دی، ماں کی شان ہی زیادہ ہوتی ہے۔ سیدہ بولی اچھا یہ بتاؤ میرے بابا جیسا تیرا بابا ہے؟ آپ نے فرمایا تیے میرا بابا تیرے بابا کا نوکر اور خادم اور غلام، یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتا
حشر کی گھڑی ہوگی، ساری کائنات کھڑی ہوگی، حشر کی گھڑی ہوگی، ساری کائنات کھڑی ہوگی، جنت کا دروازہ بند ہوگا، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ تیرے بابا کے ہاتھ میں ہوگا۔ تیرا بابا جنت کے دروازے پہ جائے گا، جا کے دستک دے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، دروازہ کٹے گا، کھڑکائے گا، دربان کہے گا من اقرأ الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمایا انا محمد، وقتے بھی چوڑ پہلے کھلایا کرو، انا محمد، مڈھو رہ گئے درود تو پیار نہ پڑھو، انا محمد، ایک کاری موڑ محبت نہ پڑھو، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہے گا میں انتظار میں تھا محبوب، اہلم و سہلم و مرحبا، نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتاں نو جاوے، کنڈا کملی والا جدو چا کھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضہ سناوے، مینوں میرے مالک نے سی فرمایا نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا۔ حضرات میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں، بھائی تجھے تیرا امام مبارک، ویسے تو میں سب کو مانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، سب کے جوتے اٹھاتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ میری آنکھوں کے نور، امام شافعی میرے دل کے سرور، احمد ابن حنبل میرے گلے کا ہار، اور امام شافعی میرے سر کا تاج، میں سب کو مانتا ہوں، مگر ایک اعلان کے ساتھ، ایک دعوے کے ساتھ، ایک نعرے کے ساتھ، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا، احترام سبھی کا مگر طریقہ، ذرا دیکھ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بڑے زور دے کے کہتے ہیں اس دن اماموں کے نام پہ بلایا جائے گا، اور بے پیرے بے امامیوں تسی کتھے جاؤ گے؟ میں کہہ رہا ہوں میرا امام تو وہ امام جو اماموں کا بھی امام، جو اماموں کا بھی، اور میرا امام جائے گا، امت ساتھ لے کے جائے گا، یہ شرف ہوگا اہل سنت اہل الحدیث کے لیے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم